بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصے دوم سبق نمبر 53 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الصرف سے متعلق پڑھیں گے۔ بیع صرف کی تعریف یا بیع الثمن بالثمن، ثمن کو ثمن کے بدلے میں بیچنا، یہ بیع صرف کہلاتا ہے۔ بیع صرف کی تعریف اور اس سے متعلق احکام ہم نے گزشتہ سبق میں پڑھے تھے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ دو مثالیں ذکر کریں گے جس میں ربوی اور غیر ربوی چیز ملا کر ربوی چیز کے مقابلے میں، خالص ربوی چیز کے مقابلے میں فروخت کیا جاتا ہے، تو آیا یہ فروخت کرنا جائز ہے یا نہیں، تو اس سے متعلق انشاءاللہ آج کے سبق میں ہم تفصیلاً پڑھیں گے۔ عزیز طلبہ، تو آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وَلَوْ بَاعَ أَمَةً مَعَ طَوْقٍ قِيمَةُ كُلٍّ أَلْفٌ بِأَلْفَيْنِ وَنَقَدَ مِنَ الثَّمَنِ أَلْفًا فَهُوَ ثَمَنُ الطَّوْقِ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِأَلْفَيْنِ أَلْفُ نَقْدٍ وَأَلْفُ نَسِيئَةٍ فَالنَّقْدُ ثَمَنُ الطَّوْقِ وَإِنْ بَاعَ سَيْفًا حِلْيَتُهُ 50 ب100 ونقد 50 فهو حصتها وإن لم يبين أو قال من ثمنهما ولو افترقا بلا قبض صح في السيف دونها ان تخلص بلا ضرر۔ صورت مسئلہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں اگر کوئی شخص باندی اس حال میں بیچنا چاہے کہ اس کے گلے میں سونے یا چاندی کا ہار ہے اور 10 مثقال سونے کے بدلے میں اس کو بیچیں یا 200 درہم کے بدلے میں اس کو بیچیں، تو فرماتے ہیں یہ بیچ جائز ہے یا نہیں؟ تو ائمہ احناف رحمہم اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بیچ جائز ہے اگر 2000 جو اس کی قیمت مقرر ہوئی ہے اس پر مجلس عقد میں قبضہ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ، اس مسئلے کی مزید وضاحت سمجھنے سے پہلے یہ ضابطہ یاد رکھیں کہ دو مخلوط چیزیں جس میں ایک ربوی ہو اور دوسری چیز غیر ربوی ہو اور اس دونوں کو ملا کر کسی ربوی چیز کے مقابلے میں بیچا جائے، تو اگر ایک چیز کو ہم دیکھیں تو اس میں بے باطل ہو رہی ہو تو ہم اس چیز کو دوسری چیز کے طرف پھیر دیں گے۔ مثلا اب اگر اس نے 200 درہم اس کی قیمت مقرر کی لیکن ان میں سے 100 درہم دے دیے اور 100 درہم ابھی نہیں دیے، تو اب یہ 100 درہم جو نہیں دیا اگر اس کو ہم اس ہار کے مقابلے میں قرار دیں کہ اس کی قیمت ادھار ہو گئی تو پھر تو بے باطل ہو رہی ہے، اور صفقہ ایک ہے، جب اس میں بے باطل ہے تو سب میں باطل ہو جانی چاہیے۔ تو اس لیے احناف فرماتے ہیں اس 1000 جو ادھار ہے اس کو ہم ثمن اما کی طرف پھیر دیں گے اور باندی کی قیمت جو ہے ثمن جو ہے اس میں ادھار جائز گنجائش ہے اس کی، لہذا عقد پر کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ تو اس تفصیل کو سمجھنے کے بعد ابھی صورت مسئلہ کی دوبارہ وضاحت سنیں کہ اگر کوئی شخص باندی بیچے مع طوقن ہار سمیت، سونے یا چاندی کے ہار سمیت، قیمت کل 1000 ب2000 باندی اور ہار دونوں کی قیمت 1000 ہو اور دونوں کو 2000 کے بدلے میں بیچیں، تو فرماتے ہیں یہ بے تو درست ہے بشرطے کہ مبیع اور ثمن دونوں پر مجلس عقد میں قبضہ ہو جائے۔ اگر مشتری نے 2000 میں سے 1000 درہم یا مثقال تو دے دیے اور 1000 ادھار رکھا، تو
تو اب اس ادار کو ہم کس کی سمن کی طرف پھیریں گے؟ باندی کی سمن کی طرف یا توق کی سمن کی طرف؟ اگر ہار کی سمن کی طرف پھیرتے ہیں پھر تو بے باطل ہوگی، اور اگر باندی کی سمن کی طرف پھیرتے ہیں پھر بے درست ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں وَنَقَدَ مِنَ السَّلْمَنِ أَلْفًا، اگر اس نے سمن میں سے 1000 نقد دے دیے، فوری دے دیے، فَهُوَ ثَمَنُ الطَّوْقِ، تو یہ 1000 یہ ہار کی قیمت ہوگی، توق کی قیمت ہوگی۔ اور ہم یہ کہیں گے کہ جو بیع و صرف ہے اس میں سمن کا بدلہ سمن سے ہوا اور تقابض بھی ہوا اور تساوی دونوں شرطیں پائی گئی، اور جو 1000 ادار ہے وہ باندی کی قیمت ہے، پھر 1 مہینے بعد میں وہ ادا کر لے، اس میں کوئی حرج نہیں۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا بِأَلْفَيْنِ أَلْفُ نَقْدٍ وَأَلْفُ نَصِيحَةٍ، ہاں اگر اس نے ابتداءً اس شرط پر خریدا کہ میں اس باندی کو خریدتا ہوں 2000 کے بدلے اس شرط پر کہ 1000 نقد ہوگا اور 1 ادار ہوگا، 1000 ادار ہوگا، تو فرماتے جو نقد ہے وہ باندی کی توق کی قیمت ہوگی اور جو ادار ہے وہ باندی کی قیمت ہوگی۔ وَإِنِ اشْتَرَاهَا، اگر اس نے اس باندی کو خریدا بِأَلْفَيْنِ 2000 کے بدلے میں ألف نقد کے 1000 نقد ہو، وَأَلْفُ نَصِيحَةٍ اور 1000 ادار ہو، فَالنَّقْدُ ثَمَنُ الطَّوْقِ، پس جو نقد ہے جو فوری ثمن ہے وہ توق کا ثمن ہوگا اور ہار کا ثمن ہوگا۔ وَإِنْ بَاعَ صَيْفًا حِلْيَتُهُ 50 ب100، صورت مسئلہ اسی سے ملتا جلتا ایک اور مسئلہ ہے، اور اسی گزشتہ مثال کی طرح یہ بھی ایک مثال ہے۔ اگر کوئی شخص سیف محلہ بیچے، عزیز طلبہ جو مسئلہ ہم نے پڑھا اس کو امی مطوقہ کہتے ہیں، اور جو یہ مسئلہ اس کو مسئلہ سیف محلہ کہتے ہیں۔ ایسا مسئلہ جس میں محلہ سیف یعنی زیورات سے آراستہ شدہ تلوار، اس کو سیف محلہ کہتے ہیں۔ اگر کوئی شخص ایسی تلوار بیچے جو محلہ ہو، یعنی جس کو سونے یا چاندی سے آراستہ کیا ہو، زیورات اس کی چڑھائی ہو اس پر، حلیتہ 50، اس طور پر کہ اس تلوار کی قیمت بھی 50 درہم ہو، حلیتہ، اور اس کی جو زیورات ہے جو اس میں لگے ہوئے ہیں اس کی قیمت بھی 50 درہم ہو، تو ب100 100 کے بدلے میں بیچ دے۔ فرماتے ہیں تو اس صورت میں 50 وہ زیورات کی قیمت ہوں گے اور 50 تلوار کے اس لوہے کی قیمت ہو جائے گی، اور یہ بے درست ہوگی۔ اس میں پھر یہی گزشتہ تفصیل ہے، اگر اس شخص نے 50 درہم دے دیے 100 میں سے اور 50 نہیں دیے، تو جو 50 دیے ہیں اس کو ہم زیورات کی قیمت قرار دیں گے، اور تقابض جو اس کے لیے شرط ہوگا یہ بے صرف بن جائے گی، اور اس کے لیے جو تقابض شرط ہے وہ شرط جو ہے وہ مجلس عقد میں پوری ہو جائے گی، اور جو 50 نہیں دیے تو وہ تلوار کی قیمت ہو جائے گی۔ اختلاف جنس میں تقابض ضروری نہیں جی۔ اور اگر اس نے یہ کہا کہ 50 نقد اور 50 ادار، تو نقد وہ بھی حلیہ کی قیمت ہوگی اور ادار وہ سیف کی قیمت ہوگی۔ وَنَقَدَ 50، اور مشتری نے سمن میں سے 100 درہم میں سے 50 نقد دے دیے، فَهُوَ حِصَّتُهَا، تو یہ 50 اس حلیہ کی، اس زیورات کا حصہ ہوگا، اس کا سمن ہوگا۔ وَإِن لَمْ يُبَيِّن، اگرچہ وہ یہ بیان نہ بھی کر دے کہ یہ میں زیورات کی قیمت دے رہا ہوں یا تلوار کی قیمت دے رہا ہوں، اس کا بیان کرنا ضروری نہیں۔ او قال من ثمنہما، یا وہ یہ کہے کہ بھئی یہ 50 ان دونوں کی قیمت میں سے لے لو، اے من ثمن الحلیۃ والسیف، سیف اور حلیہ کے ثمن میں سے یہ 50 لے لو اور 50 میں پھر دے دوں گا، تو فرماتے اس صورت میں بھی بے باطل نہیں ہوگی، اور اس 50 کو ہم حلیہ کی طرف پھیر دیں گے، اس لیے کہ کبھی کبھی تثنیہ ذکر کر کے اس سے مراد مفرد ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے، دونوں نہیں ہوتے، جیسے قرآن پاک میں اللہ رب العزت موسیٰ علیہ السلام اور اس کے ساتھی کے قصے کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ نسیا حوتہما، کہ وہ دونوں اس اپنے توشے کو اور اپنے مچھلی جو توشہ تھا اس کو بھول گئے، تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر بھولا وہ موسیٰ علیہ السلام کا ساتھی تھا، موسیٰ علیہ السلام نہیں تھا، اگرچہ نسبت دونوں کی طرف کی۔ اسی طرح قرآن میں ایک اور آیت یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، کہ نکلتے ان دونوں سے لؤلؤ اور مرجان نکلتے، ایک چیز ہے، مراد ایک ہے، دونوں نہیں ہے، لیکن ذکر دونوں کا، تو کبھی کبھی تثنیہ کا ذکر ہوتا ہے، مراد ایک ہوتا ہے، تو یہاں پر بھی وہ صرف حلیہ کے ثمن ہوگا، سیف کا ثمن نہیں ہوگا۔ وَلَوِ افْتَرَقَا بِلَا قَبْضٍ،
اب عزیز طلبہ دیکھیں، یہ سیف محلہ اور ام مطوقہ کا جو مسئلہ ہے یہ دونوں ملتے جلتے ہیں اور دونوں سیم ٹو سیم برابر مسئلے ہیں حکم کے اعتبار سے. پھر ان دونوں کو ذکر کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تو تکرار لازم آ رہے. تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ ان دونوں مسئلوں میں کچھ فرق ذکر فرما رہے. وہ فرق یہ ہے کہ وَلَوِ افْتَرَقَا بِلَا قَبْضٍ صَحَّ فِي السَّيْفِ دُونَهَا إِن تَخَلَّصَ بِلَا ضَرَرٍ، کہ وہاں پر اگر وہ دونوں بغیر افتراق کے الگ ہو جاتے، یعنی بغیر پورے سمن پر قبضہ کیے الگ ہو جاتے تو بالاتفاق درست ہو جاتی تھی. وہ سمن جو تھا ہم حلیہ کی طرف پیر دیتے تھے اور توق کی طرف پیر دیتے تھے، اور باندی کا قیمت جو ہے وہ پھر بعد میں ادا کرتا مشتری. لیکن یہاں پر اگر وہ 50 درہم ادا کیے بغیر چلا جاتے مشتری، تو ہم دیکھیں گے کہ یہ زیورات اس تلوار سے الگ ہو سکتے ہیں یا نہیں. بغیر ضرر کے، بغیر مشقت کے الگ ہو سکتے ہوں تو فبہا، پھر تلوار کی قیمت ادار ہو جائے گی اور اس حلیہ کی قیمت جو ہے وہ کیا ہو جائے گی بھائی، وہ نقد ہو جائے گی. لیکن اگر بغیر ضرر کے جدا نہ ہو سکتے ہوں تو پھر باطل ہو جائے گی. تو یہی فرق ہے، یہاں پر یہ تفسیر ہے. تو فرماتے والے افتراقا بلا قبض، اگر عاقدین بغیر قبضہ کیے پورے سمن پر الگ ہو جائیں، صح فی السیف دونہا، تو تلوار میں بے درست ہوگی، دونہا نے کے زیورات میں. ان تخلص بلا ضرر، اگر تلوار جو ہے بغیر ضرر کے، بغیر نقصان کے اس زیورات سے الگ ہو سکتا ہو، یعنی اس میں بے درست ہوگی اگر وہ بغیر ضرر کے الگ ہو سکتا ہو، وگرنہ دونوں میں بے باطل ہوگی. وَإِلَّا بَطَلَ، وگرنہ دونوں میں بے باطل ہوگی. تو عزیز طلبہ، آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہوا کہ ہم نے 2 مثالیں پڑھی، ایک ام مطوقہ کی اور ایک سیف محلہ کی، کہ مخلوط چیز کو خالص ربوی چیز کے بدلے میں بیچنا، اور تو یہ بے درست ہے یا نہیں، اور اس میں کیا تفصیل ہے ہم نے تفصیلاً پڑھا. کل میں عزیز طلبہ آپ حضرات سے سیف محلہ کا جو مسئلہ ہے اس کی صورت مسئلہ اور اس کی وضاحت سنوں گا. آپ حضرات خوب تیاری کر کے اگلے سبق میں حاضر ہو. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.